على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کچھ حصہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، میرا نواسہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کربلا کا جو واقعہ، افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی لشکر کو، جس کی سپہ سالاری حسین بن نمیر اور حر بن یزید اس وقت کر رہے تھے، اس کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو سفر کیا تھا کوفہ کی طرف، اس کی غرض بیان کی، اس کا مقصد بیان کیا، اور ایسا خطبہ دیا جو قیامت تک یاد رکھنے کے قابل ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ ایسا خطبہ ہے کہ جس کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ وہ خطبہ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ سلطانا جائرا، تم میں سے جو بھی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے والا، ایک چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ اس کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ناقضا لعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے عالم ارواح میں سب نے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کو رب مانیں گے اور آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور اگر کوئی حکمران ہے تو اس کی ذرا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی اپنی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اب اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا کی ہے اس عوام پر بھی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حکومت کرے، اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو نہ توڑے۔ لیکن ایسا بادشاہ ہے اور ایسا حکمران ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے خلاف کرتا ہے۔ یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں گناہ اور دشمنی کے کام کرتا ہے، یعنی حکمران ہے اور عوام میں ایسے کام پھیلا رہا ہے اور ایسے آرڈر جاری کر رہا ہے جو گناہ کے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں،
اور جن کی وجہ سے اسلام کی، دین کی، قرآن کی، اسلامی شعائر کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی تم میں سے ایسے حکمران کو دیکھا، ایسے ظالم حکمران کو دیکھا، فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، لیکن دیکھنے کے بعد، ظالم بادشاہ کو دیکھنے کے بعد، اس کے ظلم کا نظام دیکھنے کے بعد، اس بندے نے کوئی کوشش نہیں کی کہ اس کو تبدیل کرے، نہ اپنی فعل کے ساتھ کوشش کی اور نہ قول کے ساتھ، نہ اپنی زبان سے حق بولا اور نہ اپنے عمل سے اس ظالم بادشاہ کے ان کاموں کو اس نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ ہے کہ ایسے بندے کو، یہ جو بندہ جو اپنی آنکھوں سے اس ظالم بادشاہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے ظلم کو سہ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف کلمہ حق کو بلند نہیں کرتا، حق بات کو بیان نہیں کرتا، اس کے ظلم کو، اس کی زیادتی کو، اس کی دشمنی کو، اور جو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی حکموں کی مخالفت کر رہا ہے، اس کے خلاف کلمہ حق بلند نہیں کرتا، اپنے فعل سے بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، اپنے قول سے بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا، تو اللہ پر لازم ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب اس ظالم بادشاہ کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے تو اس کے ساتھ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے یہ حدیث پاک سنائی، اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا الا وان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان، اے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ یہ جو یزیدی لشکر ہے جس کی سپاسلاری عمر بن یزید، عمر بن سعد، یہ حسین بن نمیر، شمر بن ذوالجوشن، یہ کر رہے ہیں، یہ جو یزیدی فوج ہے، یزیدی لشکر ہے، یہ سارے کا سارا قد لزموا طاعة الشیطان، انہوں نے شیطان کی طاعت کو، شیطان کی فرمانبرداری کو لازم پکڑ لیا، یعنی یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور رحمان ذات کی پیروی کو، اطاعت کو، فرمانبرداری کو انہوں نے چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور انہوں نے فساد کو ظاہر کر دیا ہے۔ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور انہوں نے اللہ اکبر اسلامی بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے۔ وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، اور جو چیزیں، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو انہوں نے حلال کر دیا ہے۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ تو یہ یزیدی لشکر کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطاب کیا سب کے سامنے، اور یہ ایسی بات ہے کہ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ اکیلے بندے ہیں، ساتھ صرف 70-72 آدمی ہیں، اور دوسری طرف 5-6 ہزار کا لشکر ہے، اپنی شہادت یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آخری وقت میں بھی اپنی زبان سے حق بات کہہ کر اس دنیا سے گئے۔ اور مجھے آپ کو یہ سبق دے دیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمیشہ سچی بات جو کرنی ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اس کی خاطر چاہے قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اور کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطبے پر، ان کی اس تقریر پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب